إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ابھی آپ لوگوں کے روبرو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل ترین آیت، سب سے لمبی آیت، سب سے جامع اور مفصل آیت، جس کے کچھ آیات کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ آپ دیکھیں، قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ آیت کریمہ 282 کا کچھ حصہ ہم نے آپ لوگوں کے روبرو پڑھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، انسانی زندگی میں پائے جانے والے ایک اہم ترین مسئلے اور اہم ترین حکم ہیں۔ وہ کیا ہے عزیز سامعین؟ اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ قرض کا معاملہ کیسا ہو، قرض شریعت کی نظر میں کسے کہتے ہیں، اور شریعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس کا تذکرہ اس پورے آیت کریمہ میں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ واحد ایسی آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی جو لین دین قرض کے سارے جائز اور ناجائز اور معاملے کی شفافیت پر پوری وضاحت کرتی ہے۔ وہ آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے روبرو پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم جو ہے قرض کا معاملہ کرو آپس میں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ یہ پوری آیت کریمہ 1.5 صفحے کے قریب لگ بھگ ہے میرے بھائیو، ایک صفحہ تو یوں ہی ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں آئیے اسلاف کرام کا جو گہرا تعلق دیکھیے قرآن کریم کی آیات سے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی آخری آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا موقف، ان کا رویہ دیکھیے، جب کبھی کسی کو جو ہے قرض دینا ہوتا یا قرض ایک جائز اور اس کی مدت متعین ہوتی، اس کو قرض لینے کو جائز بتاتے ہوئے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے تھے۔ یہ دونوں اسلاف کرام کے اقوال ہمیں یہ اہمیت دلا رہے ہیں، یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں اتنی وضاحت آپ لوگوں کے روبرو پیش کی گئی۔ اب آئیے عزیز سامعین، قرض کا یہ لفظ کیا ہے اور شریعت میں کیسے اس کا حکم دیا گیا جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دی۔ ایسی باتوں سے اللہ نے ہمیں صبح شام ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ جس نے سورہ کہف کو پڑھا اللہ رب العالمین اسے نور دے گا۔ اس لفظ کو جاننا ہے، آپ اٹھائیے سورہ کہف کی آیت نمبر 16 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین جب سورج کے غروب ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے، اس لفظ کا اللہ نے وہاں پر ذکر کیا، اذا غربت تقرضهم ذات الشمال، جب سورج غروب ہوتا ہے تو دائیں جانب کٹ کر جو ہے غروب ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں پر تقرضهم کا لفظ آیا، قرض یقرض، یہ باب ضربہ سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی میں دیکھیں گے آپ، کوئی بھی صاحب مال، کوئی بھی مالدار شخص اپنے مال کا کچھ حصہ کاٹ کر الگ کر کے سامنے والے کو قرض دیتا ہے، اسی کو قرض کہتے ہیں۔ اب اصطلاح میں دیکھیں کیا قرض لیا جا سکتا ہے؟ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ قرض جو ہے کوئی آدمی دینے کی نیت سے، اس کی مدت متعین ہے اور وہ صحیح انداز سے معاملات کرتا ہے، اسے قرض لینے کی اجازت ہے۔ اتنی سی اس آیت کریمہ کی وضاحت کے بعد آئیے اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں میں آپ لوگوں کو نکات کے طور پر، پوائنٹس کے طور پر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے قرض لینے دینے کو ذکر کیا، جائز بتایا۔ دوسری بات، یہ تمام دینی معاملات جو بھی ہوتا ہے، لین دین جو قرض دیتے ہیں،
اس کی مدت تحدید ہونی چاہیے، مدت کا پتہ ہونا چاہیے. ایک مدت آپ کب دیں گے قرض، اس آیت کریمہ سے دوسری بات پتہ چلتی ہے. تیسری بات عزیز سامعین، قرض جو ہے اللہ رب العالمین نے فَاكْتُبُوهُ اسے لکھنے کا حکم دیا. چوتھی بات، قرض لکھنے والے شخص جو عادل ہو، انصاف ہو. بے انصاف آدمی عدل کی صفت سے متصف نہیں ہے، قرض کے معاملے میں ڈگمگا جاتا ہے. چوتھی بات اللہ نے پھر زور دیا، جو آدمی لکھ رہا ہے وہ عدل کے پورے اوصاف، اس کے پورے کیریکٹر سے پتہ چلے کہ عادل انصاف ہے، یہ انصاف کرنے والا ہے. جب بھی ہمارے معاملے میں فیصلہ کرے گا سر تسلیم خم کریں گے، قبول کریں گے. آئیے میرے بھائیو، پانچویں جو بات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زور دے کر بتایا ہے وہ بات ہے اللہ رب العالمین نے لکھنے والا انصاف کے اوصاف سے متصف ہونے کے بعد قرض لکھنے والا کاتب جو ہے جو بھی لکھا ہے وہ پڑھا گیا، قرض کی مدت، قرض کے اصول، ضوابط، کتنا لیے کتنا دیے ہیں. جب بھی کاتب آپ کو پڑھ کر سنائیں یا آپ کو کہیں، آپ اس کا اعتراف کرنا چاہیے. آپ جو آدمی کوئی سن سگری والا ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، اس کے سرپرست، اس کا ولی جو ہے، اس کا جو ہے ذمہ دار بن سکتا ہے. چھٹی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یہ خرید و فروخت میں گواہ ہونا چاہیے. ساتویں بات یہ بتائی گئی گواہ کیسے، دو مرد ہونا چاہیے گواہ. دو مرد نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے مزید یہ ذکر کیا ایک مرد دو عورتیں. اور نمبر 8ویں بات جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتائی، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس میں اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پیدا رکھیے، اور اس معاملے میں اللہ سے انتہائی طور پر ڈرنا چاہیے. اور 10ویں بات میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو بات بتائی، گواہی جو بھی دی جا رہی ہے آپ یقین پر گواہی دیں گے. یہ جو قرض لیا گیا ہے، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو لین دین ہو رہا ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے، پکا یقین ہو. شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر گواہی نہ ہوتی ہے نہ دی جاتی ہے. اور ایک بات اللہ نے 11ویں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے، جب کبھی بھی گواہی دینے کے لیے پیش کیا جائے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. آخری بات اللہ نے فرمایا کاتب لکھنے والا جو لیا گیا ہے، جس سے دیا گیا ہے، یہ آپس میں جو بھی معاملہ کرے ہیں رائی کے دانے کے برابر، ایک دوسرے کے لیے نقصان کا باعث، ضرر کا باعث نہیں ہونا چاہیے. یہ 12 باتیں اس پورے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. اب آئیے آپ کو جو قرض کا مفہوم سمجھ میں آیا، قرض والی آیت کریمہ سے چند باتیں سمجھ میں آئیں. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا؟ کیا آپ کے زمانے میں صحابہ نے لیا؟ آپ کے بعد والے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، جاننے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت امام جو ترمذی رحم اللہ بے شمار محدثین نے ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ، حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4,000 آپ نے 40,000 درہم کا قرض لیا. فلما جاءه مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ مخزومی کو واپس کیا. آپ کے اوصاف کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اختیار کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غور کیجئے، علم حدیث پر عمل پیرا ہو جائیے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، خون خرابہ، قتل و غارت گری، معاشرے میں سود خوری، لین دین، آپس میں جو عداوت و دشمنیاں، رشتہ داری، ناطے سب تباہ برباد ہیں. آپ نے قرض لیا عبداللہ بن ربیعہ سے. قرض لینے کے بعد عزیز سامعین جب مال آیا، آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ کا طریقہ دیکھیے، آپ کا اسوہ دیکھیے. جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، دیتے وقت اتنی جو ہے ہماری ناچاکی ہوتی ہے، اتنی ہماری زبان چلنے لگتی ہے، اتنے برے برے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. جو آدمی قرض دیا وہی بہت بڑا احسان ہے اس کا. آپ نے عبداللہ بن ربیعہ کے حق میں کہا اللہ بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے.
وہ اہلک اللہ تیرے گھر میں بھی برکت دے، اور تیسری بات وہ مالک اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے۔ آپ نے فرمایا جس شخص سے میں نے قرض لیا ہے اس کا یہ تقاضا ہے، اس کے لیے بات بنتی ہے کہ میں اسے ادا بھی کروں اور اس کے لیے تعریف بھی کروں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایک تو ادا بھی کرنا ہے، دوسری بات اس کے حق میں دعائیں خیر دینا۔ 3 دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا اللہ تجھ میں برکت دے، تیرے گھر والوں میں برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ الیاذ باللہ اگر ہم کسی سے لیتے ہیں ہمارا معاملہ ارے اتنا رہے کہ اتنا دینے رو رہا ہے، ارے اللہ اتنے دیا اس کو کیوں دینے سے پیچھے ہو رہا ہے؟ اجی اس نے آپ کے اپنی پراپرٹی کا ایک حصہ کاٹ کر دیا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بڑا ہو۔ آپ کا یہ حدیث نبویہ سے عمل ہوتا ہے، معاملہ جس سے بھی کرے خیر و برکت کی دعائیں دی۔ آج ہمارے اندر ناچاکی عداوت کی باتیں اس لیے پیش آ رہی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ پر عمل کرنے اور ایسی زندگی گزارنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے تباہی اور بربادی جو ہے ہمارے لیے سامنا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث نبویہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بات کیا پتہ چلی، آپ نے قرض بھی لیا اور اس کا مال آنے پر، اس کی مدت آنے پر آپ نے ادا بھی کیا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملہ قرض کا ہو رہا ہے، آپ یہاں پر کتنی اچھی بات اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں، اور نبی کی اطاعت دیکھیے، نبی کا فرمان آنے کے بعد عمل کا جذبہ دیکھیے، اور نبی کا حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں، صحابہ نے یہی سمجھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام میں کعب بن مالک یہ دینے والے ہیں، ابی حضرت رضی اللہ عنہ یہ قرض لینے والے ہیں۔ کعب بن مالک نے ابی حضرت کو قرض دیا۔ ہوتا ہے کسی کو حالات پیش نہیں آتے، کوئی شخص تنگ ہوتا ہے، کوئی سے مال نہیں پیش ہوتا ہے۔ کعب بن مالک نے مسجد میں ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے تقاضا کیا آپ میرا قرض دیں، میرا مال واپس کریں، میرے قرض کو دے دیں۔ دونوں میں بحث و تکرار ہوتی رہی، ان کی آواز مسجد میں اتنی اونچی ہوئی کہ وہ آواز نبی کے گھر تک ٹکرانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، اپنے حجرے کے پردے آپ نے ہٹایا، کہا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کعب، اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ادھر آؤ۔ لبیک یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جی، صحابی رسول بلائیں۔ آپ نے لبیک ہے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں کہا، آپ وفات پا گئے۔ آپ حضرت لبیک کے نعرے، حضور کی آمد مرحبا رات و دن گاتے بیٹھ رہے ہیں۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھنے آپ کے ذات کی نسبت کیسے الفاظ کہے جائیں، کیسے الفاظ نہ کہے جائیں، آپ نے کیسے الفاظ کہنے کا حکم دیا؟ کہیں ایسے زبان سے الفاظ نکال کر ہم مجرم تو نہیں بن رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے خاندان کنبے قبیلے میں، ہمارے معاشرے سوسائٹی میں شریعت کا علم، سیرت نبی کے بارے میں خاص طور سے زیرو ہے، زیرو۔ کوئی ربیع الاول آیا، ربیع الاول چلا بھی گیا، ربیع الثانی شروع ہوا، ہم ابھی ربیع الاول منانے میں بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کعب کو بلایا، اے لبیک، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں، بتائیے۔ فاشار بیدہ، آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، کہا ابھی حضرت کا اغزی شطر دینہ، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ اے اللہ کے رسول آپ کہے میں نہ مانوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میرے بھائیوں کیسی فرما برداری ہے۔ ہم ہر جمعہ کہتے ہیں اذان سے پہلے آنا ہے، اذان کے بعد کچھ جو ہے آپ کو جو حاصل نہ ہوگا، ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا؟ کیوں وہ لوگ جو کامیابی کی راہ پر گامزن ہوئے؟ آپ غور کرو، فرما برداری تھی، نافرمانی کا شیبہ نہیں تھا۔ آپ نے کعب بن مالک کو کہا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو ابھی حضرت کا۔ اے اللہ کے رسول معاف کر دیا۔ آپ نے ابھی حضرت سے کہا قوم، اٹھو یہاں سے، اٹھ کر آدھا قرض ادا کر دو۔ آپ کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا بات پتہ چلی؟ قرض ہے کسی پر، نہیں دے چک رہا ہے بھائی، اتنا نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، آدھا چھوڑ دے رہا ہوں، آدھا لے لو، معاف کر دو، ختم۔ دوسری بات، شریعت کو جو فالو کیجیے،
معاملہ صاف و شفاف رہے گا، ورنہ جو میرے بھائیو حالات آپ خود جانتے ہیں۔ آئیے یہ بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے بعد صحابہ اکرام نے بھی قرض لیا۔ دو واقعات ملتے ہیں لین دین کے بعد میں، کتاب البیوع میں محدثین ذکر کرتے ہیں۔ بڑی اہم باتیں ہیں، سنتے جائیے گا، عمل کا جذبہ پیدا کیجئے قرآن و سنت کی باتوں پر۔ آئیے دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ۔ عبد الرحمن بن عوف کے ایک صحابی رسول سے ہوتا ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے صحابی رسول سے قرض مانگتی ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے مائیہ آپ کو قرض کی ضرورت ہے۔ دیکھو کیسے خواتین تھیں، خواتین کے اندر علم دین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہماری صاحب دین بن گئی، اللہ نے اس مسجد میں خواتین کو جمعہ خطبہ سننے کا رکھا ہے، ہماری مائیں بہنیں گھر میں جو 12:30 بجے وہ خود نکل آئی، شوہر اور بیٹوں کی کیا مجال کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر پابندی کریں۔ آج یہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں، ورنہ جو بے حیائی اور فحش تو بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جذبہ اطاعت پر، اللہ کی مدد پر ان کا جذبہ دیکھیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں آپ کو اے مائیہ کیا ضرورت ہے قرض لینے کی؟ کہتے ہیں جو کوئی بندہ قرض لیتا ہے مگر یہ کہ اسے ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب میں قرض لے کر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا جذبہ دیکھو، قرض لینے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ میں اللہ کی مدد کے شامل حال ہونا چاہتی ہوں، میں قرض لے رہی ہوں اس لیے۔ آج ضرورت کیا ہے، ہم اللہ کی مدد کے بہت محتاج ہیں۔ سارا ماحول، سارا معاشرہ آپ جانتے ہیں، اللہ کی مدد سے کوئی محتاج نہیں۔ اللہ کہہ رہا آیا تو صحیح مجھ سے مانگو، میں تمہاری جو مدد کروں گا۔ یہ بات اچھی طرح سے سوچ لیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور مدد کے اسباب بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ مدد کرنے سے روک لے، دنیا کی آپ کی کوئی پلاننگ کام نہیں آتی، فیل ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگوں کا حال دیکھیے، آئے اٹھے بیٹھے درگاہیں، آسانے، فلاں ولی فلاں فلاں کے نام پر جو مانگنے کی ریل پہ لگی ہوئی ہے، سب درست نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ عقیدہ سکھایا۔ یہاں پر بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں یہ قرض اس لیے لے رہی ہوں اللہ مدد کرے گا، اللہ کی مدد کو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بات کیا پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو بھی قرض کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی بھی حاجتیں ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، جو ضرورتیں جائز ہوں، درست ہو شریعت کی نظر میں۔ اور آئیے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حال پڑھیے۔ جب یہ حدیث پڑھا تو میں رونگٹے کھڑے ہو گیا، اور یہ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری ہو گئے۔ آئیے میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آپ مجھے قرض دیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف سے 400 درہم کا قرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مانگتے ہیں، لکھ کر بھیجتے ہیں ایک لیٹر، ایک میسج، ایک خط۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہو کہ مجھے 400 درہم قرض دیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں آپ کو قرض کیسا دوں، آپ کے پاس سارا بیت المال پڑا ہوا ہے، آپ بیت المال سے قرض لے لو۔ اللہ اکبر، ایسا ایمان ہو، ایسا تقوی پرہیزگاری ہو، اللہ کی امانت کا اتنا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی لیے نہیں کہا، عمر بن خطاب جب بھی کہتے تھے آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ عمر بن خطاب جس راہ سے چلتے تھے سامعین، شیطان دوسرے راستے سے چلتا تھا، ایسا تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیو کو میں تم سے 400 درہم کا تقاضا اس لیے کر رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد لوگ بیت المال سے لیا تو کہیں گے یہ امیر المومنین ہے، یہ بیت المال سے کا مال لیا ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ واللہ یہ قرض لوگ چھوڑ دیں گے،
روزے قیامت اتنے کے برابر میری نیکیاں لکھی جائیں گی اور میری نیکیاں لی جائیں گی اور میرے اوپر جو گناہ آئیں گے، اس خوف سے میں نہیں لے رہا ہوں۔ اور عبد الرحمن بن عوف سن لو، تمہاری مال سے بڑی محبت ہے، مال کے بڑے حریص ہو، تمہیں مال کی بڑی چاہت ہے، اگر میں مر گیا، میرا کستر کا، میری وراثت، میرے مال، بچے ہوئے مال میں سے یقیناً تم آؤ گے، 400 درہم لے جاؤ گے اور میرا اور آپ کا معاملہ بڑا صاف و شفاف رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے قرض لیا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ایسے عمل پیرا ہونے والے تھے۔ اور خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ڈر دیکھیے آپ، تقوی، پرہیزگاری دیکھیے، للہیت دیکھیے، بیت المال سے جو قرض نہیں لیا، عبد الرحمن بن عوف سے لے کر اسے ادا کرنا مناسب سمجھا، اس لیے کہ قیامت کا روز ہے، میزان عدل قائم ہوگا، نفسی نفسی کا جواب دینا ہوگا۔ ان سارے احادیث سے باتیں کیا پتہ چلی؟ قرض لیا جا سکتا ہے اور اسے ادا کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے۔ ہم نے حدیث نبویہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور جو صحابہ رسول سے اور جو خلفائے راشدین سے آپ لوگوں کے روبرو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو تذکرہ ذکر کیا۔ اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض جو لیا اور قرض کی جو ثبوت بھی ملا، شریعت میں دیکھیے قرض کی کتنی سنگینی آئی ہے۔ قرض جو انسان لیتا ہے تو قرض سے پناہ مانگنے اور قرض سے بچنے کی دعائیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ان الفاظ کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، یعنی آپ کی ہمیشہ سے دعا ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم وغلبۃ الرجال وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں قرض سے، گناہوں سے، لوگوں کا میرے اوپر غالب ہونے سے اور دشمن کی عداوتوں سے، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، ذرا بتائیے تو صحیح، یہاں پر دیکھیے قرض نہ لینے کی سنگینی، قرض نہ لینے سے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، جہاں تک ہو سکے اپنے ضروریاتوں کو سمٹیے، اپنی حلال کمائی میں پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنی بیجا ضروریات کے لیے گاڑی، موبائل، واچ، لباس، مکان، جگہ، فلاں اعلیٰ کے لیے قرض کے ایسے دروازے ہرگز نہ کھولیے۔ آپ حرام کے راستے پہ چل کر اللہ کی عبادت سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے باہر ہو جائیں۔ آئیے میرے بھائیو، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب بھی دعا کرتے تھے، آپ جو قرض سے اور گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں، آپ قرض سے انتہائی طور پر ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں، کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الرجل، جب آدمی قرض لیتا ہے، فحدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ دونوں صفات ایک مومن کے نہیں ہیں، ایک منافق کی صفات ہیں یہ۔ جب بھی بندہ قرض لیتا ہے، بھائی کب دو گے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ دونوں صفات اخلاق رذیلہ انسان کے اندر آتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آج کا ماحول دیکھ لیں آپ، آج ہمارے معاملات دیکھ لیں، آج ہمارا قرض کا کیا تعلق ہے دیکھ لیں آپ۔ آئیے میرے بھائیو، قرض کی سنگینی، قرض سے پناہ مانگنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرض کا باب باندھ کر 4 سے 5 حدیث لائے ہیں، ان میں سے چند کا تذکرہ میں نے کیا، اور ایک حدیث دیکھیے امام نسائی رحمہ اللہ کی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑا معاملہ ہے، یہ حقوق العباد کا کتنا بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، دیکھیے آپ۔ کہتے ہیں، کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع راسه الى السماء، صحابہ کرام ہمیشہ نبی کی خدمت میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، اچانک آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے ہیں اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کہتے ہیں، آج کتنی سخت وحی نازل ہوئی۔ یہ کہہ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آتے ہیں، ہم سب خاموش رہتے ہیں،
یہاں تک کہ آپ ہمارے درمیان سے تشریف لے جاتے ہیں. پھر دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم نے آپ کی ایک عجیب و غریب و کیفیت آپ کی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, پھر اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا, سبحان اللہ کہا, اور وہی میں بڑی شدید وہی آج مجھ پر بڑی سخت وہی نازل ہوئی ہے. بتائیے تو صحیح وہ سخت وہی کیا ہے؟ آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آدمی زندہ آدمی کو زندہ کیا جائے, پھر میدان جہاد میں قتل کر دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے, یعنی 3 مرتبہ شہید ہو جائے. ایسا شخص بھی اگر اس پر بھی قرض ہے, اگر وہ قرض کو ادا نہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کے ادا نہ ہونے تک اسے جنت میں داخل نہ کرے. اللہ اکبر. ایک آدمی 3 مرتبہ شہید ہو رہا ہے, اس پر قرض ہے تو اس کا قرض جو اسے روکا جائے گا یہاں تک کہ وہ قرض ادا نہ کرے. اتنا سنگین معاملہ ہے جی. آج ہم جو لینے دینے کے معاملے میں بڑے جو کمزور نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. ایک آدمی کو جو روکا جا رہا ہے جنت سے. اور ایک حدیث سماعت فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہم اتنے برائی کے کام کیا ہوا ہے معاشرے میں, افراد معاشرے میں ہمارے جو لوگ جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے برائیوں میں مبتلا ہیں, ان کا بڑا رتبہ ہے. نیک و صالح آدمی کا, متقی پرہیزگار کا, کوئی اللہ کی بات بتانے والے کا کوئی رتبہ نہیں. سارے لوگ اسے ڈرائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیے نبی کے حدیث سنیے. جرائم کرنے والے اور ان کے معاملات میں کمزور لوگوں کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک جنازہ. آپ نے پوچھا حل علیہ دین, کیا اس پر قرض ہے جی؟ آپ صحابہ کرام نے کہا ہاں قرض ہے. آپ نے فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس جانب سے قرض ادا کروں گا, اس کے اوپر جو قرض ہے میں ادا کروں گا. آپ نے پوچھا صاحب رسول سے کیا تم دیتے ہو ضمانت, کیا تم اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہو؟ کہا ادا کر سکتا ہوں. تب جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا کی. آج کیا ہے جی ماحول؟ ایک سال میں جو رمضان اور کبھی کبھی جو جمعہ میں پڑھ لیا, عید کی نماز پڑھ لیا, ایسے شخص کا کیا جو رباب رہتا ہے معاشرے میں. دیکھ لو نماز پنجگانہ میں غائب, جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں. اب اس کے بارے میں کچھ بولو ٹیڑے بھینگے ہو جاتے ہیں ہم لوگ. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کی نظر میں کوئی معزز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, باعزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے, با عمل ہے اور نیک و صفات سے متصف ہیں. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے بار بار پوچھا کیا تم نے وہ قرض ادا کیا, کیا تم نے وہ قرض ادا کیا؟ صحابی رسول جب جب بھی ملتے تو کچھ کہتے تھے تو آپ نے کہتے میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سے, تم ادا کیوں نہیں کی؟ اتنا سنگین ہے معاملہ, تو اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لینے کی شریعت میں گنجائش تو ہے لیکن بچنا بہت زیادہ ہے. آئیے میرے بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 3 صفات سے خالی رہے گا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, بری و ذمہ رہے گا, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. توحید کے بعد ہے یہ صفات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من مات, جو آدمی مر جائے وہ بری من ثلاث, جو 3 چیزوں سے پاک تھا. ایک کیا ہے؟ کبر, تکبر. تکبر, غرور, گھمنڈ. آج ہر شخص کا شیوا بن گیا غرور و گھمنڈ. تھوڑا مال آ گیا, حضرت تھوڑا پڑھ لیے لکھ لیے, تھوڑا کچھ کمانے لگ گیا, پوچھو نہ کو زمین میں نہیں رہتے ان کے پیر. آپ ان سے کچھ بولو سبحان اللہ. آئیے کبر اور تکبر یہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے, بندے کے لیے تو عاجز ہے, جھکنا ہے, اور نہ جھکو گے ابلیس کا شیوا ہے. آدم کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کر, میں خلقتو من نار و خلقتو من طین, میں تو آگ سے پیدا ہوں مٹی سے پیدا ہو گیا. نئے انکار کیا, اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا. میرے بھائیوں, مٹی سے پیدا کرنا, مٹی کی صفت دیکھیے آپ, پانی ڈالو تو جذب کر لیتی ہے, گلہ اگاتی ہے, عاجزی ہے انسان کے اندر, تکبر سے خالی ہے. دوسری صفت اللہ کے رسول نے فرمایا والغلول, جو آدمی خیانت نہیں کرتا, جو بھی ذمہ داری دی, جو بھی مال ہے, بیوی کے, اولاد کے, رشتہ داروں کے,
ہمسایوں کے کسی کی بھی حقوق ہے، مال ہو بات ہو، جو بھی حقوق ہے اس میں خیانت نہیں کرتا. کسی بات قرض لیا تھا، قرض کا سارا معاملہ صاف و شفاف ہے، اللہ دخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل. کیا بات سمجھ میں آئی جی؟ قرض جو اتنا بھیانک جرم ہے، اس کی سنگینی اتنی خطرناک ہے کہ انسان جو قرض لینے سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث سماعت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ، انسان کے جو نفس مومن کا، نفس مومن کی جان معلق لٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو قرض اس پر تھا اس قرض کو ادا کر دیا جائے. محدثین لکھتے ہیں اگر وہ وراثت چھوڑی ہے تو اس سے ادا کیا جائے، اس کے صاحب اولاد ہیں وہ حیثیت مند والے ہیں تو وہ اس کو ادا کریں. اور جو آدمی اپنی کوئی وصیت کی کر کے مرا ہے کہ میرے مال میں سے وصیت کے مطابق قرض ادا کرنا ہے، اگر اس کے ماں باپ والے لوگ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی سمجھ کر اس بندے کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیو، ایسے بہت سے احادیث ہیں، ایسی بہت سی باتیں ہیں. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایاکم الدین، لوگوں قرض لینے سے بچو. شروع میں بھی غم ہے، آخرت میں بھی اجنبی پن ہے، اس میں کوئی ساتھ نہیں آتے. جب دینا ہوتا ہے تو سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اس لیے امام ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہ غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے جائز ضروریات ہیں، اس کے مرض کا معاملہ ہے، اس کے کوئی جو نکاح کے مسائل ہیں، کوئی جائز کاروبار ہے، لے کر دینے کی سکت ہے، طاقت ہے، مال ہے، وہ لے رہا ہے تو اس کے لیے درست ہے. ناجائز خواہشات ہیں اور جہاں پر کتاب و سنت کا حکم نہیں ہے، اپنے صاحب کا، بھائی کے مال کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اسے ستانا ہے، پریشان کرنا ہے، اس صورت میں قرض لینا درست نہیں ہے، اس کے لیے بچنا چاہیے. ان چند احادیث سے آج کے جمعہ کے خطبے میں بات ہمیں پتہ چلی قرض کا معنی اور قرض کی شرعی حیثیت اور قرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح باتیں سیکھنے، جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہ معاملہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے، لین دین کو صاف و شفاف بنائیے، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ برکتیں دے گا. اسی طرح سے قرض لینے کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا کچھ جو باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے روح بروز کی گفتگو آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی معاملہ کریں بڑے صاف و شفاف والا معاملہ کریں. اللہ رب العالمین جو آدمی مقروض ہیں یا اس کے لیے اسباب نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جرائم اور ایسی پناہ مانگنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. بارک اللہ فی قرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.